یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ، کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے؟ یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے؟ تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے، نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں. اللہ سے ڈرے. تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. جس طرح قرآن میں ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے، وہ برباد ہو جائے گا. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. اس امت کے سب سے بڑے دو ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر دو بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ، میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں آیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو. اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قبر رسول پہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ تینوں آیات لکھی ہوئی تھی جالی شریف کے اوپر. اور اب جو نئی کنسٹرکشن کروائی ہے انہوں نے کورونا کے دنوں میں تو وہ ساری جالیاں بھی ریپلیس کر دی انہوں نے. 3 جالیوں کے پورشن بنے ہوئے ہیں، ایک درمیان والا پورشن ہے جالیوں کا جس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے. اس کی سیدھ میں جو پیچھے قبریں ہیں وہ قبر تک کوئی نہیں جاتا، جو اندر بھی جاتے ہیں نا وہ اندر بھی کئی دیواریں ہیں، وہ دیوار کے باہر سے ہی آ جاتے ہیں. قبر تو کئی سو سال سے سیل ہے. وہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں وہاں اندر دفن ہونا ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ اس وقت ہی کوئی کھولے گا، کوئی نہیں اسے کھولتا، نہ وہ وہاں کوئی جاتا ہے. کیونکہ میرے اپنے ایک قریبی دوست ہیں جو پاکستان سے ہی ہیں اور وہ اندر کا سارا انتظام وہ اندر بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں. انہوں نے مجھے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ آپ کورونا کے دنوں میں آ جائیں، میں آپ کو اندر سے سارا دکھا دیتا ہوں. ان کے میڈیا سیل کے وہ ہیڈ ہیں، ان کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، عربی بھی، اور اردو تو بولتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ اندر سے سارا سیل ہے
اور میں نے تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی, پھر میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں قبر رسول سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں. تو وہ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی گنبد خضرا کی ہسٹری اور پورا اس کے اوپر, اس میں قبروں کی لوکیشن بھی بتائی. وہ جو ایک ٹینٹیٹو تصویر بھی نیٹ کے اوپر نا سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے حجرہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا, کہ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے, یعنی وہ اینیمیشن کے طور پہ, تو اس میں وہ جو بڑے والا رنگ ہے نا اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے, اور آلموسٹ آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے, لیکن وہ قبر حضور سے پیچھے ہے. فرنٹ پہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے, آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے, اور حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی یہ قبر مبارک, پھر یہاں ایک سٹیپ طے ہوا, ایک سٹیپ یہاں طے ہوا, یہ 2 سٹیپ طے ہوتے ہوئے یہاں ایک جگہ قبر کی خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے علیہ السلام. تو پھر وہ چھوٹے اگلے 2 رنگ کے اوپر حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے, تو ہم سلام عرض کرتے ہیں. وہ جو مین جالی ہے نا سینٹر والی, اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پوری آیت. اور باب السلام کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پہلے والی جو جالی ہے نا ان کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. وہ بھی سورہ حجرات کی 3 نمبر آیت. اور جب آپ باب البقیع کی طرف سے باہر نکلتے ہیں, بقیع قبرستان کی طرف سے, باب جبریل بھی اسی طرف ہے, اور وہ وہی سائڈ ہے جہاں وہ گنبد خضرا کا سایہ نیچے نظر آ رہا ہے آج کل کے دنوں میں, چونکہ وہ سردیوں میں اورینٹیشن ایسی ہے, ورنہ تو اوپر ہی رہتا, لوگ کہتے سایہ کوئی نہیں. تو ہم نے وہ پچھلے دنوں ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے, وہ ریئل ٹائم. وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بنا کے بھیجی. بیسیکلی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی تھی کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا میں تو آیا کہ مدینہ چیف, ایلو ویڈیو بنا لیجیے. میں ہاں جی مینار ہے سایہ ہے ادھرلے پاس, ہاں گنبد خضرا ہے, تھلے دیکھو نا ڈوم بنیا ہوا ہے نا سایہ گنبد خضرا کا. اتنے جڑی نا چونج ہے نا جڑی اتنے انہیں ہے سایہ ہے, دیکھو سامنے گنبد خضرا. تھلے نا اتوں کا گول سایہ شروع ہو گیا, اتوں لے کے ایویں گول اتنے چونج آ گئی اتنے, چونج تو بعد پھر ہے گول اتنے تک سایہ. سایہ تو ہے نا دیکھو, وہ تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا, باقی جہاں ہے دیواروں کا سایہ ہے, دیواروں میں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان جے بنے نے, انہوں کا سایہ چل رہا ہے. گنبد خضرا کا سایہ ہے, اور پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی, صاف نظر آ رہا ہے سایہ. یہ تو اللہ کا شکر ہے, ایک مبارک دور ہے. اب ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی ہے. کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا کے سائے والی, آپ دیکھیں. میں انتظار میں, ابھی بریلویوں نے کہنا ہے, ان کے علماء نے کہنا ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سائے مبارک والی حدیثیں بھی میں نے اس میں حاکم سے اور مسند احمد سے ڈسپلے کرائی ہیں. اور دیکھیں پھر یہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں, ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے, تعویلات کرنا شروع کر دیں گے. حالانکہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا ان پرنسپل جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہے.